الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ قرب الہی کے حصول کے جو 4 راستے میں نے بتائے ہیں، ان میں سے پہلے راستے کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، جو کہ ذکر کا راستہ ہے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ دوسرے راستے کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ قرب الہی کے حصول کے لیے دوسرا راستہ جو ہے وہ مراقبہ کا راستہ ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کے لغوی معنی ہے اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو کر یار کی طرف نکل جانا، اور اگر ہم اسے تصوف کے معنوں میں دیکھیں، راہ سلوک میں اس کے جو صوفیہ کرام نے مطلب جو ہیں وہ واضح کیے ہیں، اس کا جو معنی ہے وہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کو ما سوا سے پاک کرنا، غیر اللہ سے پاک کرنا، اور دل میں صرف اور صرف محبوب حقیقی کے تصور کو قائم کرنا، دنیا کی تمام لغزشوں کو دل سے نکال دینا، دل کو پاک کر دینا، تمام قسم کے حرص، لالچ، بغض، کینہ سب کچھ ختم کر کے دل کو خالی کرنا، اور دل میں صرف اور صرف محبوب حقیقی کو بسا لینا مراقبہ کہلاتا ہے۔ مراقبہ کی 2 اقسام ہیں۔ ایک مراقبہ ہے مقربین کا، اور دوسرا مراقبہ ہے اصحاب یمین کا۔ مراقبہ کا طریقہ کیا ہے؟ مراقبہ کے لیے سب سے جو انتہائی اشد چیز ہے، ضروری چیز ہے، وہ ہے تنہائی۔ آپ نے باوضو ہو کر گھر کے کسی کونے میں تنہا بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور اپنا جو تصور ہے، خیال ہے، اس کو دل کی طرف لے جانا ہے۔ اپنے دل میں سوائے اللہ کی یاد کے کسی چیز کو نہیں آنے دینا۔ دل میں سے تمام خیالات کو، دنیا کی ہر چیز کو نکال باہر پھینکنا ہے۔ صرف اور صرف دل میں اللہ کی یاد ہو، اور یہ محسوس کریں کہ سوائے اللہ کے دل میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو احادیث سے روایت ملتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی طرف سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کو اس طرح یاد کرو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو کم از کم اس طرح یاد کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو مراقبہ ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں یہ صورت بنتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دل میں رب کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے دنیا کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق، جو فانی چیزیں ہیں، ان سب کو سے تعلق کو ختم کر دیتا ہے، اور مٹا کے صرف محبوب حقیقی جو ہے اس کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ مراقبے کی دنیا میں نئے ہیں، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے دل میں اپنے پیر کے تصور کو قائم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر جو ہے وہ مشاہدے کا بندہ ہے، عالم مشاہدہ سے ہے، اس نے یہ سارے مشاہدات کیے ہیں، وہ اس راستے سے گزرا ہے، اور جو رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہیں جن کا ظہور پیر کامل جو ہے اس کے دل پر ہو چکا ہے، وہ آپ کے دل تک پہنچ جائے گا۔ پیر کے دل میں
رب تعالیٰ کا فیض جو موجود ہے، جو انوار و تجلیات موجود ہیں، وہ نئے شروع کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ پہلے اپنے پیر کا تصور اپنے دل میں پکا کریں، تاکہ پیر کے دل میں موجود جو انوار و تجلیات ہیں اس سے آپ کا دل جو ہے وہ پاک ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ اپنی منزل جو ہے، جو ہر انسان کے دل کی خواہش ہے، محبوب حقیقی کا قرب، محبوب حقیقی کا قرب، محبوب حقیقی کا قرب جو ہے وہ حاصل ہونے میں مدد ملے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ پر اپنے انوار و تجلیات جو ہیں وہ ظاہر کرے گا۔ مراقبے میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ غنودگی کا عالم آ جاتا ہے۔ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں لو جی میں مراقبے میں بیٹھا تو مجھے نیند آ گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نیند نہیں ہوتی، وہ نیند اور بیداری کے درمیان کی چیز ہے غنودگی، اور یہ اچھی چیز ہے، اسی میں انوار و تجلیات جو ہیں وہ سارے نظر آتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ مراقبہ جو ہے وہ پوری دل جمی سے کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیال کو اپنے دل میں بٹھا کر اس کی نگہبانی کریں، کیونکہ مراقبہ رقیب سے نکلا ہے، اور رقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگہبانی کرنے والا۔ تو آپ نے ہر وقت ہمہ وقت اپنے دل کی نگہبانی کرنی ہے کہ اس میں سوائے محبوب حقیقی کے کوئی اور چیز سمانے نہ پائے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔